وہ جو حجاب حق میں موجود ہے بلغ العلا بکمالہ ہی، یہ جو دو جہاں میں نور ہے کشف الدجا بجمالہ ہی، جو لسان کبریا کا کلام ہے حسنت جمیع خصالہ ہی، وہ جو آنے والا ہے آ رہا صلو علیہ وآلہ۔ سامعین، جب امام زمان علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو احمد بن اسحاق قمی، جن کو خواص قائم آل محمد کے پاک بابا میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کے خواص میں شمار کیا جاتا ہے، جناب احمد بن اسحاق قمی، ان کے حوالے سے بڑی ایک مضبوط اور اہم روایت ہماری جملہ کتب غیبت میں موجود ہے۔ میں چاہتا ہوں اس کی طرف بھی ہمارے مومنین کی ریت امام زمان علیہ السلام کی توجہ مبذول ہو جائے کہ احمد بن اسحاق قمی کے پاس امام حسن عسکری علیہ السلام نے ایک خط لکھا، ایک گرامی نامہ تحریر فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے لال کے دنیا میں تشریف لانے کی مبارکباد، اور ساتھ حکم فرمایا کہ عقیقے کے دمبے خرید کر مومنین میں تقسیم کر دو۔ سرکار فرما رہے ہیں اگر مومنین صاحب استطاعت ہیں وہ سنت جناب احمد بن اسحاق پہ عمل کرتے ہوئے وہ بھی اسی طرح اس موقع پر عقیقے امام زمان علیہ السلام کی طرف سے عقیقے کے دمبے تقسیم کر دیں تاکہ مومنین جو غریب ہیں ان تک گوشت بھی پہنچ جائے، وہ یاد بھی تازہ ہو جائے۔ تو سرکار فرماتے ہیں تقسیم کر دو، اور وقت بھی تحریر فرما دیا کہ اس وقت اس لمحے میرا لال دنیا میں آیا تھا، وقت بھی تحریر فرما دیا۔ احمد بن اسحاق قمی کے محلے میں ایک ماہر ذائچہ خواں، یعنی ایک نجومی، ایک یہودی تھا، وہ اس کو بلایا احمد بن اسحاق قمی نے، وہی وقت، وہی تاریخ، وہی لمحہ اس کو لکھ کے دیا اور کہا ذائچہ بنا کے ذرا بتاؤ ہمارا آنے والا شہنشاہ کیسا ہے۔ کافی دیر نجومی یہودی سوچ و بچار لگ کرتا رہا، حساب کرتا رہا۔ احمد بن اسحاق قمی نے کہا کیا ہو گیا، حساب کتاب تیرے سے نہیں ہو رہا؟ کہتا نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے، تم میرے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہو، میں حیران اس بات پہ ہوں کہ اس وقت کوئی بچہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ کہنے لگا اگر اس دن بچہ پیدا ہو جائے، احمد بن اسحاق قمی کہتا اگر اس دن بچہ کو پیدا ہو جائے تو وہ کیسا ہوگا؟ ٹھیک ہے تم کہہ سکتے ہو، اس دن، اس لمحے، اس ساتھ، اس گھڑی میں کوئی نہیں آ سکتا، اگر کوئی آ جائے وہ کیسا ہوگا؟ کہنے لگا پھر میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر پہلے تو بچہ کوئی آ نہیں سکتا، اگر کوئی بچہ آ جائے، کیونکہ یہ سرطان کا 25واں درجہ ہے، آنے والا یا نبی ہوگا یا نبی کا وصی ہوگا، دوسرا یہ جو بھی آنے والا ہوگا وہ پوری کائنات کا غرب سے شرق تک مالک ہوگا، پوری کائنات اس کے تصرف میں ہوگی، تیسرا یہ وہ کوہ بے بیاں، دریا، پہاڑوں، ویرانوں کا بلکہ کائنات پر بادشاہی کرے گا، چوتھی بات آنے والا، کیا کمال یہودی نجومی نے بات کی، آنے والا ایک دین حق کو متعارف کرائے گا۔ یہاں ایک بات بڑی ضروری سمجھتا ہوں، یاد رکھیے گا، امام زمان علیہ السلام کوئی نیا دین لے کے نہیں آئیں گے، کوئی نئی بات لے کے نہیں آئیں گے، اپنے نانے کا دین جو کہ اس وقت ہمارے اپنی سوچوں، عادتوں، ہماری طبیعتوں کے مطابق ہم اس کو ڈھال چکے ہیں، صرف وہی بات ہے، وہی سرکار لے کے آئیں گے۔ کوئی اس بات سے یہ سوچے کہ جی سرکار نیا دین، نہیں، دین حق وہی دین، لیظہر علی دین کلہ، یہ آیت بھی ہے، اب اس وقت نہیں اس پہ تفصیلی بات کروں۔ سب کو آگے کہتا ہے، نجومی کہتا ہے سب کو اس کے دین حق پر، اس کی بتائی ہوئی باتوں پر متفق ہونا پڑے گا، اور کوئی بے دین روئے زمین پر باقی نہیں رہے گا۔